تو ایسے کون سے عوامل ہیں، کون سی وجوہات ہیں کہ آج ہم اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں، آج ہم مذہبی اعتبار سے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح تعلیمات ہونے کے باوجود، قرآن مجید کی آیت واضح ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر کرنے کے باوجود ہم ایسی مجالس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف سرکاری سطح پر کام نہیں ہو رہا، خود اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گھر میں نظر دوڑائیں، تو میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کے اندر جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو جن لوگوں کو ہم ذلت اور حقارت کے ساتھ میراثی کہتے ہیں، ان لوگوں کو ناچنے کے لیے، گانے کے لیے ضرور بلاتے ہیں، اور اگر وہ لوگ نہ بھی آئیں تو ان کی نقل ہم ضرور کرتے ہیں، ڈھول ضرور بجاتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے؟ حکومت تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، غلط ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے اپنے گھروں کے اندر معاشرے کو چھوڑ دیں؟ معاشرہ بعد میں آتا ہے، معاشرہ کچھ افراد سے، کچھ گھروں سے مل کر بنتا ہے۔ ہر فرد اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا اس کے گھر میں اگر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم خود انہی لوگوں کو بلاتے ہیں اور بلا رہے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اب دوسری بات، جہاں اب میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے بارے میں کچھ معلومات دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اس مجلس میں بیٹھے افراد کی تعداد گن لو، اور اگر اسی محلے کے اندر، اسی گلی کے اندر یہی میراثی آ جائیں گانے کے لیے، تو اس محفل میں انہی محلے والوں کی تعداد گن لو، آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ آپ مسلمان ہونے سے زیادہ، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے زیادہ میراثی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ ناچنے اور گانے سے محبت کو آپ زیادہ ظاہر کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے کم ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اپنے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں، کسی دوسرے معاشرے کے اندر، کسی دوسرے گاؤں کے اندر، کسی دوسرے شہر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی دوسرے محلے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے محلے میں یہ چیز دیکھ لیں۔ تو یہ کلچر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ چیزیں کہاں سے مسلمان سیکھ رہے ہیں؟ اور ہمارے جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟